السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ کو سعودی عرب کی تمام تازہ ترین خبروں میں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی جب اپنے روزگار سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی خواہش بیوی بچوں کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو سرکاری حکام کو درخواست دینے سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ الرجل میگزین میں شائع ہونے والے ایک رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے انہیں فیملی ویزے کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے، نیز وہ گھر والوں کو لانے کے لیے کتنی فیس ادا کریں گے۔ اس لیے ہم آپ کو سعودی عرب میں مقیم افراد کے لیے بیوی بچوں کو لانے کی شرائط کے بارے میں بتائیں گے۔ سعودی حکومت نے درخواست جمع کرنے کا طریقہ اور اس کے قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں۔ آپ رہائشی درخواست کا فارم براہ راست یا وزارت داخلہ کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ بچے یا بیوی کو سعودی عرب میں بلانے کے قواعد و ضوابط۔ سعودی عرب میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کو ان قواعد و ضوابط کے مطابق بلا سکتے ہیں۔ درخواست دینے والوں کا تعلق ایسا پیشے سے ہونا چاہیے جنہیں فیملی سٹیٹس جاری کیا جاتا ہے۔ مملکت کے موجودہ نظام کے مطابق جن افراد کو درخواست جمع کرنے کی اجازت ہے وہ یہ ہیں: طبی عملے کے افراد جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز کے شعبے میں کام کرنے والے جیسے انجینئرز، اسی طرح کی فیکلٹی اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد جیسے اساتذہ، انتظامی عہدوں پر کام کرنے والے کارکن جیسے مارکیٹنگ کا سٹاف، اکاؤنٹنٹ اور دیگر نجی شعبوں میں کام کرنے والے کچھ کارکنوں کو اہلیہ اور بچوں کو بلانے کی اجازت نہیں، جیسے مزدور، بڑھئی، پلمبرز، ڈرائیور اور باورچی وغیرہ۔ یہ ضروری ہے کہ اہلیہ کا پاسپورٹ اس کے اپنے ملک سے بنا ہو۔ کوئی اور طریقہ کار آبائی وطن کے پاسپورٹ کا متبادل نہیں بن سکتا۔ جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں اسے سعودی عرب میں صرف ایک بیوی لانے کی اجازت ہے، اس لیے اس کے کسی ایک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جو اپنی بیوی کو لانا چاہتا ہے اسے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا وہ اس کیٹیگری میں شامل ہے جسے اپنی بیوی کو لانے کی اجازت ہے۔ درخواست دینے والے شخص کی سعودی عرب میں اہلیہ بلانے کی درخواست جمع کراتے وقت اقامہ کارڈ کی مدت کم از کم 90 دن سے زیادہ ہونی چاہیے۔ رہائشیوں کو 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے درخواست جمع کرانے کی اجازت نہیں۔ اہلیہ کو بلانے کے لیے درخواست ساتھ ضروری کاغذات: بیوی اور بچوں کے پاسپورٹ کی کاپیاں ساتھ لگائیں۔ رہائشی کو یہ کاغذات تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی سفارت خانے، قونصل خانے یا وزارت خارجہ کے ذریعے منظور شدہ پیشے سے ملتا جلتا اہلیت کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ نکاح نامہ وزارت خارجہ اور سعودی قونصل خانے سے تصدیق شدہ ہو۔ بچوں کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ وزارت خارجہ سے منظور شدہ ہوں۔ شوہر کے اقامہ کی کاپی، آجر یا کمپنی کی جانب سے جاری کردہ تنخواہ سرٹیفکیٹ جو کہ چیمبر آف کامرس سے تصدیق شدہ ہو۔ اگر شوہر اکاؤنٹنٹ یا انجینئر ہو تو انہیں سعودی اکاؤنٹنٹ یا انجینئرنگ کونسل سے اپنے پیشے کا سرٹیفکیٹ بھی جمع کرانا ہوگا جس میں انہیں فیملی سٹیٹس ہولڈر ظاہر کیا ہو۔ بینک کے ذریعے 2000 ریال فیس ادا کرنے کے بعد ادائیگی کی رسید ہمراہ لگائیں۔ ابشر الیکٹرانک پلیٹ فارم پر بکنگ کرنا: سعودی عرب نے حال ہی میں وزارت داخلہ کی ویب سائٹ ابشر کے ذریعے مملکت میں مقیم افراد کو اپنی بیویوں کو لانے کے طریقہ کار کی سہولت فراہم کی۔ بیوی کے ویزے کے لیے درخواست جمع کروانے کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی ویب سائٹ کھولیں، ابشر ویب سائٹ میں لاگ ان کریں اور اکاؤنٹ بنائیں۔ استخدام کے آپشن کا انتخاب کریں، ویزا جاری کرنا کی خدمت کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد شوہر کا ڈیٹا درج کرنے اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہوگی۔ تمام اعداد و شمار کو مکمل کرنے اور ان کو پیش کرنے کے بعد درخواست کی تصدیق کی جائے گی۔ درخواست کی تصدیق کے بعد 30 دن کے اندر جواب دیا جائے گا۔ الیکٹرانک فارم ضرور پرنٹ کریں۔ دن کے اندر جواب نہ ملنے کی صورت میں درخواست خود ہی منسوخ سمجھی جائے گی۔ ایسی صورت میں جب درخواست منسوخ کر دی گئی ہو اور 30 دن کے اندر اس کا جواب نہیں ملتا تو ایک اور درخواست بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو ویزے سے متعلق معلومات پر مشتمل ایک ٹیکسٹ میسج اس فون پر بھیجا جائے گا جو درخواست میں لکھا گیا ہوگا۔ سعودی عرب میں مقیم افراد کے لیے بیوی کی آمد کی فیس: سعودی عرب میں اپنی بیوی کو لانے کی فیس 2000 سعودی ریال ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں داخلے کی فیس بھی 2000 ریال ہے، یعنی کل 4000 ریال ادا کرنا ہوں گے۔ ملک میں داخل ہونے کی فیس ایک ہی بار لی جائے گی۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں دوسری بڑی نیوز کی جانب۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے مدینہ صحت مند شہر ہے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے یہ سرٹیفکیٹ گورنر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان کو پیش کیا۔ الشرق الاوسط کے مطابق عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مدینہ منورہ کو صحت مند شہر قرار دینے کا فیصلہ متعدد امور کی وجہ سے کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے صحت مند شہر کے لیے جتنے عالمی معیار مقرر کیے تھے، مدینہ منورہ نے
نے वो सब मुकम्मल कर लिए। मदीना की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है, जिसे आलमी इदारा सेहत ने यह सर्टिफिकेट जारी किया। मदीना ने सेहतमंद शहरों का प्रोग्राम मुतारिफ कराया। उसका अहम पहलू ये था कि शहर में स्पेशलिस्ट फलाही अंजुमनें कायम की गई। सरकारी इदारों की शराकत से खसूसी सेहत प्रोग्राम पर अमल किया गया। इस सिलसिले में ई सदका प्रोजेक्ट काबिल ज़िक्र है। ये अपनी नौयत का पहला मनसूबा था। फलाही अंजुमनों की मदद से सेहत प्रोग्राम चलाए गए। आलमी इदारा सेहत के मातहत प्रोग्राम के राब्ताकार अहमद हमाद ने कहा, ये बड़ी कामयाबी है और हम इसे सऊदी वियन 2030 का बेहतरीन समर समझते हैं। आलमी तंजीम ने सिफारिश पेश की, मदीना मकामी और बैनुल अक़वामी तरबियती मरकज़ होगा। जी तो नाज़रीन, चलते हैं दूसरी बड़ी न्यूज़ की जानिब। सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने कॉपीराइट की 11,620 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। कंप्यूटर प्रोग्राम, वीडियो, ऑडियो और तसनीफ़ के हवाले से ये खिलाफ वर्जियाँ जनवरी 2021 के दौरान रिकॉर्ड पर आई। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अथॉरिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमन आमा के ताउन से मुल्क के मुअत्तद इलाकों में कॉपीराइट की खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे रही हैं। अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स ने मुअत्तद इलाकों में 440 से ज़्यादा छापे मारे। इस दौरान इन तमाम इदारों की फहरिस्त तैयार की गई जो कॉपीराइट के खिलाफ वर्जियां करते हुए पाए गए, जबकि ममनुआ तख्लीकात फरोख्त करने भी मुलव्विस थे। सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने कॉपीराइट कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी कराने के लिए वेबसाइट पर भी मुहिम शुरू कर दी। 77 वेबसाइट कॉपीराइट के खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस पाई गई। अथॉरिटी ने खिलाफ वर्जियां करने वाली वेबसाइट को बंद कर दिया। अथॉरिटी ने तनबीह की कि कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी करने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। इस सिलसिले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। अथॉरिटी ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की वो अथॉरिटी से सरकारी चैनल्स पर राब्ते करके कॉपीराइट्स के एहतराम को यकीनी बनाएं। जी तो नाज़रीन, वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।